غسل کیسے دینا چاہیے، پھر یہ اگلا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے پانی جو لینا ہے اس کے اندر بیری کے پتے ڈالنے چاہیے۔ 3 طریقے بتایا گئے حدیث کے اندر۔ ایک کہ بیری کے پتوں کو پانی کے اندر ڈالو، ان کو اتنا ہلاؤ، حرکت دو کہ اس کے اندر سے جھاگ نکل آئے، پھر اس کے ساتھ غسل دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے پتے، بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ان کو گرم کرو، ابال۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو جلا کر ان کی راکھ، وہ اس کی راکھ کے ساتھ میت کو نہلایا جائے، جیسے صابن ہم لگاتے ہیں ویسے اس کی راکھ کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر ملا جائے اور پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں جو آسان لگے۔ پھر اس کے بعد غسل کیسے شروع کرنا ہے، یہ آج ذرا دھیان سے سارے دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ پردہ کریں تاکہ کوئی آنے جانے والا جو اضافی آدمی ہے وہ وہاں پہ نہ آئے۔ جو غسل دینے والے ہیں اس نیت سے وہاں پہ کھڑے ہونا کہ مجھے دیکھ کے طریقہ آ جائے، اور جو بچہ 12-14 سال کا، 15 سال کا ہے، اس کو ساتھ اس لیے کھڑا کرنا اس کو بھی طریقہ آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ پھر عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، تو بہرحال ایسے بچوں کو دور رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے میت کو پھٹے پر لٹائیں اس انداز میں، شمالن جنوباً، اور جو بندہ غسل دینے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر وہ کپڑا پہنے یا کوئی دستانہ نما جو بھی چیز ہے وہ پہنے، اور مٹی کے ڈھیلے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب صابن ہے، لیکن یہاں پہ سنت یہی ہے کہ مٹی کے جو ڈھیلے ہیں ان کے ساتھ اس کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے۔ اس سے کمر سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس کے پیٹ کے اوپر تھوڑا سا دبا کے ہاتھ پھیرا جائے، اگر کوئی غلاظت نکلنی ہے تو وہ نکل جائے۔ پھر اس کے بعد ایک بار اس کے اوپر پانی ڈالا جائے زیر ناف، اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، پھر اس کو صابن لگایا جائے، یا بیری کے پتوں میں جو آپ نے اگر جلا کے اس کی راکھ بنائی وہ کر لیں، یا جو بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے۔ 3 بار اس کو اچھے طریقے سے اس کی شرمگاہ کو دھونا چاہیے، آگے پیچھے دونوں طرف سے۔ لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال لینا چاہیے جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہو، کیونکہ یہ سطر کا حصہ ہے۔ اتنا موٹا ہو کہ اس کے اندر سے اگر پانی ڈالا بھی جائے اس کے اوپر تو اندر سے جسم نظر نہ آئے، اتنا موٹا ہونا چاہیے کم از کم۔ تو پھر وہ آدمی استنجا کروائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کا دایاں ہاتھ دھوئے اچھے طریقے سے، یہاں تک جیسے ہم وضو کرتے ہیں سیم اسی انداز میں۔ پھر اس کے بعد کلی کی جاتی ہے وضو کے اندر، تو وہ کلی تو کر نہیں سکتے، نہ اس کے منہ میں پانی ڈال کے نکال سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، روئی کاٹن جو ہے وہ گیلی کر کے اس کے منہ کے اندر پھیری جائے دونوں طرف، پھر دوسری بار پھیری جائے، پھر تیسری بار، جیسے 3 بار کلی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو وہاں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ 3 بار روئی اس کے ناک میں گیلی کر کے ڈالی جائے، اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا جائے۔ یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر زیر ناف بال اس کے بڑے ہوئے ہیں، وہ بیمار تھا کئی دنوں سے نہیں کاٹ سکا، تو پہلے یہ ہے کہ اس کے ناک، اس کے مونچھوں کے بال صحیح کیے جائیں، کینچی کے ساتھ کاٹ دیے جائیں۔ زیر ناف بال ہے تو وہ بھی کاٹ دینے چاہیے، یہ حدیث میں ہے، یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بندہ غسل دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو پہلے چیک کرے، تو یہ کاٹ دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ غسل شروع کرے، اور پھر اس کا چہرہ دھوئے، جیسے 3 بار ہم دھوتے ہیں، پھر یہاں تک اس کے بازو دھوئے جائے 3 بار، پھر سر کا جو مسح ہے وہ پانی لے کے اسی طرح جسے ہم کرتے ہیں ویسے کیا جائے، اور پھر پیچھے سے آگے لایا جائے۔ اور کان کے اندر جو ہم انگلیاں ڈالتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال کے اس کے جو سوراخ ہیں اور جو کانوں کی سلوٹیں ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے انگلی پھیری جائے، لیکن روئی کے ساتھ کیا جائے گا تو اچھے سے صفائی ہو جائے گی۔ تو وہاں بھی بہتر ہے کہ روئی کے ساتھ اس کے کانوں کے اندر اور کانوں کی یہ جو سلوٹیں ہیں اس کے اندر روئی کو گھما کے 3 بار نکالا جائے، بلکہ یہ ایک ہی بار ہے، تو یہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اس کے پاؤں دھوئے جائے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، یہ ہو گیا اس کا شروع والا طریقہ۔ اس کے بعد پہلے دائیں طرف پانی ڈالا جائے، پھر بائیں طرف، پھر اس کے اوپر صابن لگایا جائے، اور کم از کم اس کو یہ دھو لیا جائے پورا جسم صابن لگا کے، تو یہ ہو گیا 1 بار۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کم از کم 3 بار، 5 بار، یا اس سے اگر زیادہ بار تم بہتر سمجھتے ہو تو اس سے بھی زیادہ بار دھو لو، 7 بار کر لو، تاک جو تعداد ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ 1 دفعہ دھو لیا، پھر دوبارہ سے یہ سارا جو سسٹم پہلے والا وضو والا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر اس کے ساتھ جسم کے اوپر، پورے جسم، سار کے اوپر، منہ کے اوپر، پورے جسم کے اوپر صابن سے اچھی طرح اس کو دھویا جائے، ملا جائے، پھر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے 2 بار، پھر تیسری بار بھی اسی طرح۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ ان کی وفات 8 ہجری میں ہوئی، اور بہتر یہی لگتا ہے، زیادہ قریب یہ لگتا ہے کہ ام کلثوم تھی۔ تو جب وہ فوت ہوئی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ کے اندر عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، کوئی فوت ہو جاتی تو وہ غسل دیتی تھی، ان کو تجربہ تھا، پتہ تھا، جیسے ہمارے ہاں گاؤں میں کوئی 2 عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا نبی وہاں پہ گئے اور کہا کہ انہیں 3 بار 5 بار، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار اس کو غسل دو، لیکن عدد کا خیال رکھنا، یعنی 3 5 7 9 جتنا آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اور جب غسل دے دیا گیا ہے تو جب آخری بار ہو، مثلا تیسری بار آپ نے آخری بار اس کو غسل دینا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، آخری دفعہ پانی کے اندر کافور ملا دو تاکہ وہ خوشبو اس کے جسم کو لگے۔ اور بعض دفعہ ہم ایسے بھی کرتے ہیں، جب نہلا کر غسل پہنا دیا جاتا ہے تو اس وقت خوشبو لگائی جاتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، اس کے بعد بھی لگائی جا سکتی ہے، اس پہ بھی عمل کریں، بعد میں بھی لگا لیں تاکہ اور زیادہ خوشبو ہے۔ تو یہ طریقہ ہے میت کو نہلانے کا، غسل دینے کا۔ اس کے بعد پھر آتی ہے باری کفن کی۔ کفن کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں یہ بھی پریشانی ہے، اتنے میٹر ہونا چاہیے، اتنے گز ہونا چاہیے، اتنے فٹ کا ہونا چاہیے، تو یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ اتنے گز میٹر ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم اپنے کسی بھائی کو کفن دو تو اچھا کفن دو۔ اب اچھا کفن کیا ہے کہ بہت زیادہ قیمتی ہو، 10,000 15,000 روپے کا نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، لا تغالوا فی الکفن، بلکہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ کپڑا اچھا ہونا چاہیے، جو جلدی پھٹنے والا نہ ہو، لیکن زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معنی اس کا محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو میت ہے اس کے جزامت کو دیکھتے ہوئے، بعض لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے، بعض لوگ ذرا موٹاپے میں ہوتے ہیں، تو جسامت کے حساب سے اس کا کفن اتنا ہونا چاہیے کہ چاروں طرف سے اچھی طرح سے وہ ڈھک جائے، اس کو کہا گیا اچھا کفن۔ قیمتی ہونا اس کی شرط نہیں ہے کہ بہت زیادہ قیمتی ہو، جو بندہ امیر تھا، لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، تو لہذا 15-20 ہزار کا کفن آ جانا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی وہ سیدھا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اچھا قیمتی جو ہے وہ جلدی وہ سیدھا ہو جانے والا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، صاف ہونا چاہیے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ میت پوری طرح سے چاروں طرف سے ڈھک جائے۔ کتنی چادریں ہونی چاہیے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو 3 چادروں کے اندر، ثلاثۃ اثواب بیض، 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ سہولیت من قرصف، وہ سہولیہ یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی چادریں مشہور تھیں، اچھا کپڑا بنتا تھا، تو وہاں کا وہ کپڑا تھا، اور سفید کپڑا تھا، اور سوتی کپڑا تھا، قرصف سوتی کپڑا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے کفن کے اندر 3 چادریں، کون سی؟ ایک وہ پہلے نیچے جو بند ہوتے ہیں وہ ڈال لینے چاہیے چارپائی کے اوپر، پھر اس کے اوپر 2 چادریں ڈالنی چاہیے۔ کتنی بڑی ہونی چاہیے کہ میت پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے پورا ڈھک جائے، اور اوپر سے بھی اچھے طریقے سے ڈھک جائے۔ اور ان 2 چادروں کے اوپر، جس کو ہم کفنی بولتے ہیں، جو گلے کے اندر ڈالی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر ڈال دینی چاہیے، اور میت کو اٹھا کے پھر اس جو کفنی ہے، نیچے کا حصہ جو ہے کم از کم کمر تک، یہاں تک ہونا چاہیے، اور جو اوپر والا کپڑا آئے گا، جیسے وہ سر اس کا سراخ سے نکالا جائے گا، تو جو اوپر کا کپڑا ہے کم از کم گھٹنوں تک ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ پورا ہو آگے تک، لیکن کم از کم گھٹنوں تک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو نیچے 2 چادریں ہیں، پھر ان کو پہلے بائیں طرف والی، پھر دائیں والی، پھر بائیں والی، پھر دائیں والی، اوپر جو ہے وہ اس کا جو دایاں حصہ ہے وہ اس کے اوپر آیا، پھر اس کو اوپر سے باندھ دیں۔ تو یہ طریقہ ہے میت کو کفن اور غسل دینے کا، بالکل آسان ہے، جیسے ہم زندہ لوگ خود غسل کرتے ہیں، سیم وہی طریقہ ہے، بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں۔ کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہم کرتے ہیں، سیم وہی طریقہ ہے۔
لیکن ہم ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. تو آج میں نے آپ کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھلانی چاہیے تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے اچھے طریقے سے یہ عمل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.